بات ہے ایک جنگل کی۔ وہاں ایک کوا رہتا تھا اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ کوے کا رنگ بالکل کالا اور سیاہ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے لائف کو بڑا انجوائے کر رہا تھا، اپنی زندگی میں بڑا خوش تھا، ہنسی خوشی کی زندگی بسر کر رہا تھا، طرح طرح کے کھانے کھاتا، اور جب رات ہوتی تو کوئی خوشبودار درخت کے اوپر جا کر رات کو گزار لیتا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دن اس کی نظر ایک سفید کبوتر پر پڑی۔ اب یہاں سے کوے کا ٹینشن بڑھنا شروع ہوا جب اس نے دیکھا کہ یہ کبوتر خوبصورت دیکھنے میں لگ رہا ہے، اس کا رنگ بالکل سفید ہے، تو اپنے دماغ کے اندر ٹینشن کو بڑھانا شروع کیا کہ بھائی میں تو کالا ہوں، یہ کبوتر کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اس کا رنگ بالکل سفید ہے۔ یہ اڑتے اڑتے کبوتر کے پاس پہنچا اور کہا کہ کبوتر بھائی تم کتنے خوش نصیب ہو، تمہارا رنگ بالکل سفید ہے، اللہ نے تمہارے جسم کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، تم اپنے لائف کو تو بہت انجوائے کرتے ہوگے نا۔ تو کبوتر نے کہا کہ کوے بھائی بات تو صحیح ہے کہ میں بالکل سفید ہوں، میں اپنے لائف کو انجوائے بھی کر رہا تھا، لیکن جب میں نے طوطے کو دیکھا تو طوطا مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت، اس کے کلر تو مجھ سے بھی زیادہ اچھے۔ اب کوے نے سوچا کہ بھائی چلو طوطے سے جا کر کے ملاقات کرتا ہوں، اس سے خبر خیریت لیتا ہوں۔ کوے کبوتر کے پاس سے اڑا اور طوطے کے پاس پہنچا اور کہا کہ طوطے بھائی تم کتنے خوش نصیب ہو، تم اپنے لائف میں کتنا انجوائے کرتے ہوگے، تمہاری زندگی تو بہت اچھی چل رہی ہوگی نا، تمہارا کلر کتنا خوبصورت ہے، تمہارا باڈی کتنا خوبصورت ہے، اللہ نے تجھے بڑا خوبصورت پرندہ بنایا۔ تو طوطے نے جواب دیا کہ کوے بھائی بات تو صحیح ہے کہ میرا کلر بھی بہت خوبصورت ہے، میں اپنے لائف کو انجوائے بھی بہت کر رہا تھا، لیکن جب میں نے مور کو دیکھا تو مور مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت، اس کی زندگی مجھ سے بھی زیادہ اچھی زندگی۔ اب کوے کو ٹینشن ہوا کہ بھائی مور سے جا کر کے ملاقات کرنی چاہیے اور مور سے خبر خیریت لینی چاہیے۔ کوے طوطے کے پاس سے اڑا اور مور سے ملنے کے لیے چل دیے، لیکن مور چڑیا گھر میں قید تھا۔ جب کوے نے وہاں پہنچا تو دیکھا کہ مور کو بہت سارے لوگ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے چڑیا گھر میں لوگ خوبصورت پرندوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، جانور کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو کوے جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ بہت سارے لوگ مور کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اب کوے انتظار میں کھڑے ہو گئے کہ جب یہ لوگ جائیں گے تو میں مور سے جا کر کے ملوں گا اور اس سے اس کی خبر خیریت لوں گا۔ جب سارے لوگ چلے گئے تو کوے مور کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ مور بھائی تم کتنے خوش نصیب ہو، اللہ نے تجھے کتنی اچھی قسمت دی ہے، تمہارا کلر کتنا خوبصورت ہے، رنگ برنگ کے کلر اللہ نے تمہارے جسم کے اندر ڈالا اور بہت خوش نصیب ہو، تم اپنے لائف کو بڑا انجوائے کرتے ہوگے نا۔ تو مور نے جواب دیا کہ کوے بھائی بات تو صحیح ہے کہ میری خوبصورتی میں 4 چاند اللہ نے لگا دیا، اور یہی خوبصورتی کی وجہ سے لوگوں نے مجھے قید خانہ میں بند کر دیا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ پرندوں میں سب سے زیادہ خوش نصیب کون سا پرندہ ہے، تو غور و فکر کرنے کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ پرندہ میں سب سے زیادہ اگر کوئی پرندہ خوش نصیب ہے تو وہ کوا ہے۔ ہم لوگ تو خوبصورت ضرور ہے اور اسی خوبصورتی کی وجہ سے آج میں قید خانہ میں بند ہوں، نہ تو اپنے مرضی سے کھا سکتا ہوں، نہ تو باغ میں گھوم سکتا ہوں، نہ تو اڑ سکتا ہوں، نہ تو پانی پی سکتا ہوں۔ لیکن کوے ایک ایسا پرندہ ہے کہ وہ اپنے مرضی سے اپنے لائف کو انجوائے کر رہا ہے۔ کوے نے جب مور کی اس بات کو سنا تو سوچنے لگا کہ بات تو بالکل رائٹ اور درست ہے کہ مور خوبصورت ضرور ہے، لیکن لوگ اسے قید خانہ میں پنجرا میں بند کر دیتے ہیں، اور مور نہ تو اپنی مرضی سے کھا سکتا ہے، نہ تو باغ میں گھوم سکتا ہے، اڑ سکتا ہے، نہ تو وہ پانی پی سکتا ہے۔ بظاہر اللہ نے مجھے سب سے اچھا بنایا اور میں اپنے لائف کو انجوائے سب سے زیادہ کر رہا ہوں، میں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ خوش ہوں۔ اب کوے کو بات سمجھ میں آنے لگی۔ تو یہ واقعہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ تو فرضی ضرور ہے، لیکن اس سے ہم لوگوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ آج ہم لوگ بھی زندگی میں اسی طرح سے پریشان ہیں۔
کہ ہم اپنے زندگی کو ٹینشن بنا لیتے ہیں. ہم اپنی زندگی کو خوشی سے گزاریں. اللہ نے جو دیا ہے اس پہ شکر ادا کریں. آج ہمیں اپنی گاڑی چھوٹی نظر آتی ہے, اپنا گھر چھوٹا نظر آتا ہے, ہمیں اپنا موٹر سائیکل پرانا نظر آتا ہے. دوسروں کے گھر کو دیکھ کر کے پریشان ہیں, دوسروں کے لائف کو دیکھ کر کے ہم اپنے اندر ٹینشن کو بڑھا رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ غریب ہوں کوئی بات نہیں ہے, غریب ہے سب سے اچھا ہے. ایک وقت کا روٹی اللہ جو ایسے دے دیتا ہے, کماتا ہوں اور اللہ کی عبادت کرتا ہوں, اس سے بڑھ کر کے کوئی زندگی نہیں. اپنے لائف کو انجوائے کرنا سیکھیں. ہم لوگ کو یہ سبق ملتا ہے اس واقعہ سے کہ ہماری گاڑی سب سے خوبصورت ہے. اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ سب سے بہترین ہے. ہم دوسروں کے مال کو کیوں دیکھ کر کے پریشان ہیں؟ اللہ نے جو مجھے دیا وہ سب سے بہترین ہے. ہم اللہ کا شکر کرنے والا بنے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کہ میرے بندو اگر نعمت کی قدر کرو گے, شکر ادا کرنے والا بنو گے, تو ہم تمہاری نعمت کے اندر اور بھی بڑھوتری کریں گے. شکر گزار بندوں کو ہم بڑھاتے ہیں, اس کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں. لیکن اگر ہماری نعمت کی ناقدری کرو گے, ناشکری کرو گے, تو ہم نعمت کو چھین لیں گے. تو آج ہم لوگ اپنی زندگی میں دوسروں کے چیز کو دیکھ کر کے اپنے ٹینشن کو بڑھا رہے ہیں کہ فلاں کے پاس 4 چکا گاڑی ہے, فلاں کے پاس اتنی زمین ہے, فلاں کے پاس 4 ویلر گاڑی ہے. اس طرح سے ہم پریشان ہیں. جی نہیں, بلکہ ہم اپنے لائف کو انجوائے کریں. اللہ نے مجھے جس چیز سے نوازا ہے ہم اپنے سامان پہ خوش رہیں. میرا سامان سب سے زیادہ اچھا ہے, ہماری زندگی سب سے اچھی ہے. ہم اپنی زندگی کو ہنسی خوشی سے گزار لیں, یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس واقعہ کے ذریعے سے بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ یا رب العالمین.